نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، پہلے کی طرح آج کا عنوان بھی بہت دلچسپ ہے۔ دوستو، یہ جو عاملین بعض دفعہ بچوں کے اوپر حاضری کر کے، کس چھوٹے نابالغ بچے کو پکڑ کر اس کے اوپر حاضری کر کے اس کو مختلف چیزوں کے نظارے کرا رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ ان کا انگوٹھے کا یہ ناخن ہے، ناخن کے اوپر جو ہے بچے کو کچھ پڑ کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آیا اس کی حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، یا جو ہے اگر کچھ حقیقت بھی ہے کچھ جھوٹ بھی ہے، اس بارے میں آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی پوری رہنمائی کر سکیں۔ دوستو، اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت، کوئی صداقت نہیں ہے، اگر کچھ ہے بھی تو وہ ہے شعبدہ بازی، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر حقیقت ہے، ہم نے ریاضت کی ہوتی ہے، کسی عمل کو اتنی بار پڑھا ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ تو ہم ان دونوں کے جو ہے تقابل کو، صورت کو پیش کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ چیز رکھیں گے کہ ہم نے جو مشاہدہ کیا، ہم نے جو دیکھا، وہ چیز کیا ہے۔ دوستو، اگر اس کو جھوٹ کی روح سے دیکھا جائے تو اس میں جھوٹ ہونے کا کوئی شبہ نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنی قوت خیالیہ کے ذریعے بچے کو اپنے قوت خیالیہ کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ناخن کے اندر اس کو چوری شدہ مال دکھا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کی چوری ہو گئی ہے، تو دیکھیں آپ کو چور نظر آئے گا، ایسا ہوگا۔ وہ بچے کا مائنڈ بنا لیتے ہیں تو بچے کو وہ ناخن کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے، یہ ہوتے ہیں عام عامل۔ کچھ اس سے جو عامل، ایسے عامل بھی ہوتے ہیں جن کے پاس موکلین وغیرہ عمل کے پڑھنے کی وجہ سے وہ جنات وغیرہ بچے کو دکھا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ جنات ہی ہوتے ہیں جو دکھا رہے ہوتے ہیں، جو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات کہنا کہ بالکل کچھ نہیں ہوتا، یہ بات بھی غلط ہے اور بے بنیاد الزام ہے عملوں کے اوپر۔ نہیں، وہ ریاضت کرتے ہیں، عمل کی ریاضت کرنے کے بعد ان عمل کی ریاضت کی وجہ سے کچھ موکلین وغیرہ نظر دکھا دیتے ہیں ناخن کے اوپر۔ آیا اب جو یہ چیز دکھا رہے ہوتے ہیں اس کی حقیقت ہے یا نہیں؟ دوستو، اس بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بھی دیکھا، ہمارے اساتذہ بھی یہ چیز دیکھتے ہیں، میں نے خود اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی ریاضت کی، ہم اپنے دوستوں سے بھی یہ عمل کرواتے ہیں۔ تو دوستو، واقعی جنات دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ ان کا کبھی کبھار 100 میں سے ایک بار کوئی چیز درست آ جائے تو ٹھیک، ورنہ تقریباً جو ہوتا ہے وہ جنات، وہ موکلین وغیرہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ جتنے بندے مجلس میں حاضر بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کا وہ مائنڈ جو ہے چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خیال کو لے رہے ہوتے ہیں اور خیال کو لے کر وہ چیز بچے کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال کا جو آپ سوچیں گے کہ خیال کیسے چوری ہو سکتا ہے، خیال چوری ہو سکتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں جو عملیات کا کام کرتے ہیں ان کے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں ہوں گی، اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں۔ آپ پیچھے سلف صالحین میں دیکھیں یا صحابہ کرام میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے مطالعہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی، لیکن میں آپ کو بارے میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ جو من شر الوسواس الخناس جو لفظ ذکر ہے قرآن کی آخری سورت کے اندر، تو وسوسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ شیاطین وغیرہ جو ہے اپنے خیالات کو وہاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو نام ہے وسوسہ۔ تو یاد رکھیے، یہ خیالات جہاں ڈالے جا سکتے ہیں وہاں نکالے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو جنات یا شیاطین خیال ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ موقع محل کو جانتے ہوتے ہیں، اندر اس کے کیا چل رہا ہے، اس لیے اس کے مطابق ہی وہ خیال ڈالتے ہیں۔ تو اندر جب اس کو چیز کا پتہ ہوتا ہے تو اسی طرح وہ خیال جو ہے ان کا مائنڈ چوری کر رہے ہوتے ہیں، اور مائنڈ چوری کیا ہوا جو ہے وہ بچے کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔
تو اس لیے کوئی اتنی صداقت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ ہمارے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اتنا سچا جان رہے ہوتے ہیں جیسے کہ معاذ اللہ کہ یہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو. ارے بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ یہ حدیث سے ثابت ہے. اور ہم نے اکثر مشاہدہ کیا ہے، ہم یہ عمل نہیں کرتے لیکن سیکھا ضرور تھا. اس کے لیے یہ چیز جو دکھا رہے ہوتے ہیں یہ جنات، یہ خصوصاً چوری کی وجہ سے، چوری کے معاملات میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہ انگوٹھے میں، ناخن میں جو چور نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی کے گمشدہ مال کے اوپر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے. کیونکہ چوری بعض دفعہ 10 دن پہلے ہوتی ہے، 14 دن پہلے ہوتی ہے، 15 دن، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ دن چوری پہلے ہو جاتی ہے. تو وہ شیاطین، ان جنات کو یا موکلین وغیرہ کو کیسے علم ہو سکتا ہے کہ یہ چوری کرنے والا فلاں بندہ ہے؟ یہ بات غلط ہے. اس لیے میں اپنے عاملین سے بھی دست بست التماس کرتا ہوں، خدارا ایسے عمل نہ کریں، اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ اس طرح کے عملیات اور وظائف نہ کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں. ناخن میں جو چور نظر آتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہوتا ہے، اس پہ اوپر یقین نہ لائیں. اور آپ کہہ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ فلان جگہ فلاں عامل نے ایسا عمل کیا تو اس کی وجہ سے چور تکا تو ہمیں پتہ چل گیا. اس کا جواب میں نے پہلے کے بتا دیا ہے. بھائی یہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس عمل کی، یہ میں نے کہا کہ 100 میں سے 1% جو ہوتا ہے کبھی کبھی بس تکے کی بات ہے، لگ جاتا ہے، ورنہ اکثر طور پہ جھوٹ ہوتا ہے. اس کے کذب کا احتمال بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ اس جھوٹ سے بچیں، اس دھوکے سے بچیں، اس فریب سے بچیں. اگر آپ نے اس طرح کا وظیفہ کیا، آپ کو کوئی بندہ یہاں نظر آ گیا، تو ہو سکتا ہے وہ چور نہ ہو، کیونکہ یہ بات اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ چور اگر نہیں ہوا تو آپ کا دل میں اس کے بارے میں طرح کے خیالات آئیں گے، اور اگر بے شک آپ اس کو کچھ نہ کہیں لیکن آپ کا دل تو میلا ہو جائے گا اس کے لیے. اور اگر آپ اس کے خلاف اس کے ساتھ جا کر بات کریں گے تو اس کا دل بھی میلا ہو جائے گا کہ یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، اس پہ استعمال نہ کریں. اور اس کا اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کا پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں، ہم اس کو ڈھونڈیں کیسے. تو اس کا بھی ہم نے ایک مستقل اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے. اس ویڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہ ضرور ویڈیو دیکھیے گا. اور امید ہے آپ کو ویڈیو وہ بہت ہی اچھی لگے گی، کیونکہ وہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ قرآن حدیث عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور قرآن مجید کی اس کے اوپر تصدیقی مہر لگی ہوئی ہے. اس لیے وہ وظیفہ اغوا برتوان کے لیے یا چوری شدہ مال کے لیے بہت زبردست قسم کا وظیفہ ہے. وہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، ضرور دیکھ لیجئے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.